افغانستان میں جو غالب گروپس ہیں، یعنی کہ وار لارڈز ہیں افغانستان میں، طالبان ہیں، بری حکومت ہے، طاقتور لوگ ہیں، پناہ گاہوں میں بیٹھے ہوئے بندوق بردار لوگ ہیں، ٹی ٹی پی بھی ہے، ٹی ٹی اے ہے، اور ان کے کئی سپلنٹر گروپس. ہم اب جا کے تھوڑا تھوڑا ماننا شروع ہوئے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، اصلی دشمن ہیں اور خون خوار درندے ہیں، اور اب ہم انہیں فتنہ اور خوارج کہہ رہے ہیں. لیکن اب بھی کچھ لوگ دشمنی میں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی میں، ان سے پھر بھی محبت کر رہے ہیں. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر دیکھیں، ہم نے جتنی قربانیاں پاکستان فوج نے جی، اور عوام نے بھی جتنی قربانیاں ہم نے پچھلے 40 سال سے دی ہے، کوئی ملک ان کی مثال قائم نہیں کر سکتا. ہم نے افغانستان میں جا کے افغان بھائیوں آپ کا دفاع کیا، آپ کو بچایا، آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے اپنی شہادتیں دیں، اپنا خون آپ کے افغانستان کی بنیادوں پہ دیا. بے شک اس وقت جواز رشیا تھا یا امریکہ کی سلامتی کا اور اس کی اپنی سیکیورٹی کا تھا، مگر ادھر جس کسی کو ضرورت پیش آتی ہے، وہ اگر ہمارے ساتھ کوئی دوستی نبھانے والا ہے تو ہم لوگ تو فوری طور کے اوپر پاکستان فوج کو تیار کر کے تو اس کا دفاع کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. آپ کی ہماری پرانی ہسٹری اچھی بھی ہے، چیکرڈ ہے، میں کہوں گا اچھی بھی ہے، مگر آپ کی طرف سے اچھی کبھی نہیں تھی. ہمیں یاد ہے ذرا جب آپ نے پاکستان کا یو این او میں شروع میں ہی ووٹ کدھر دیا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا. آپ کے ہاں مختلف گروپس اور مختلف دہشت گردی کے مرکز اور ان کی ٹریننگ اور باہر کی غیر ملکی ایجنسیوں سے اور ہمارے دشمنوں سے، بے شک وہ راہ ہے، انڈیا ہے یا کوئی اور ہے، آپ نے ہمیشہ اپنے ضمیر کا، اپنے ایمان کا، اپنی امانت اور دیانت کا اور اپنے ہر چیز کا ڈالروں میں سودا کیا. نہیں آپ نے جی میں عرض کروں، جی، جب آپ سودا کرتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کسی سکول کے بچے مار رہے ہیں. پشاور کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. اب بے رحم ہو جاتے ہیں، روتھ لیس ہو جاتے ہیں، کروئل ہو جاتے ہیں. آپ انسان نہیں رہتے، جانور ہو جاتے ہیں. یہ کون سا مذہب اسلام؟ کتنا کا مذہب اسلام آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کون ہے آپ کے اساتذہ؟ کنہوں نے آپ کو سکھایا ہے؟ آیا یہ آپ اسرائیل کی، انڈیا کی اور یا کسی اور ہمارے دشمن کے اعلی کار بن کے ہمارے مقابلے میں اتنے سال دن رات لڑائی کر کے کھڑے ہو جائیں گے؟ آیا ہم نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا؟ ضیاء الحق صاحب نے اپنی ساری حکومت کا ٹینیور آپ لوگوں کی خدمت میں گزار دیا، اور علماء کی خدمت میں اور ان کے مدرسوں کے اور ان کے اداروں میں، اور ساتھ آف کورس یہ مجاہدین جتنے بھی اور مجاہدین کی فورس میں انہوں نے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے، ہماری فوج نے، ہم نے کوئی کمی تو نہیں کی اس وقت. ہمارا ملک اس کمی سے آج تک اس کمی کو بھگت رہا ہے. ادھر آپ نے ڈرگز بھی آئیں جو آپ کے ادھر سے آپ ٹریڈ کرتے رہے یا آپ کو وہ کرواتے رہے ڈالر دینے کے لیے، اور آج تک آ رہی ہیں. ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم پاگل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ چند سرکاری اہلکاروں کو خرید کے اگر آپ ڈرگ ویسٹ تک پہنچاتے ہیں اور وہ پیسہ منگوا کے آپ ہم پہ خرچ کرتے ہیں ہماری فوج سے لڑنے کے لیے، تو پتہ تو ہمیں سب کچھ ہے. مگر دیکھیں پھر بھی بہت چیزیں جو ہماری آڑ میں آتی ہے کہ آپ ہمسائے کبھی بدلتے نہیں ہیں. ہمسائے کی ایک جو ہے وہ پشت در پشت چلتی ہے. ایک دوسرا اسلام، مومن مسلمان بننا اور اس کا دھیان رکھنا اور اس کے ساتھ رہنا، یہ بھی ضروری ہے. تو ہم آپ سے یہی اپیل کریں گے کہ ہم نے تو بہت قربانیاں دے دی ہیں، اور آپ نے ہمیں ہمارے ساتھ یہ جتنا کچھ کیا، اس میں غداری در غداری چلی آ رہی ہے. اس کو بند کریں، یہ مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. ابھی جنگ جو ہے وہ ورٹیکل ہوئی جا رہی ہے،
جنگ بھی آمنے سامنے جو آپ نے سیکھی ہوئی ہے نا گریلا وار، کہ ایمبوش کیا، بارود رکھا اور جا کے کہیں چھپ گئے کسی غار میں، اس کا وقت جا رہا ہے. ابھی ساری غاریں بند ہو جائیں گی. ابھی لڑائی کسی اور ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، بیشتر اس کے کہ آپ بہت زیادہ نقصان کرائیں. یہ ہمارے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اور یہ دشمنی والا چیپٹر جو ہے یہ بند کر دیں.